میرے ہاتھ سے اس نے شیشی پکڑ لی، پھر مجھ سے کہنے لگا، اتنی سی جان ہے تمہاری جانے من، بالکل ایک نازک ہرن جیسی ہو، اور پنگا لینے چلی ہو ببر شیر سے۔ یہ کہہ کر وہ مجھ سے پیچھے ہٹ گیا اور واش روم میں جا کر ساری میڈیسن فلش آؤٹ کر دی، خالی شیشی باسکٹ میں ڈال دی۔ کہنے لگا، بس یا اور بھی کچھ سنبھال کے رکھا ہے؟ وہ مجھ سے یوں پوچھ رہا تھا جیسے اسے ابھی بھی کوئی شک ہو۔ پھر بیڈ پر سے میرا پرس اٹھا کر دیکھنے لگا۔ جب میں کچھ نہ کر سکی تو رونے لگی۔ مجھے یوں روتا دیکھ کر کہنے لگا، بس تم عورتوں کے پاس ایک یہ ہتھیار ہر وقت تیار ہوتا ہے، لیکن مجھ پر اثر نہیں ہوگا۔ میرے پرس کی تلاشی لے کر جب اسے تسلی ہو گئی تو اس نے پرس ایک طرف رکھا، میرا بازو پکڑا اور مجھے بیڈ پر لا کر بٹھا دیا۔ کہنے لگا، اب بتاؤ نیکسٹ کیا پلان کر رکھا ہے تم نے میرے بارے میں؟ کیا کرو گی؟ کیونکہ آج رات تو میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ یاد ہے نا کیا الزام لگایا تھا تم نے مجھ پر؟ بڑی سنجیدگی سے بات کر رہا تھا۔ میں ذرا سا پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے کہا، اسد، اگر تم نے میرے ساتھ کچھ بھی کیا تو میں خود کو آگ لگا لوں گی۔ میرے قریب آنے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ میرے پاس اس وقت دھمکیاں دینے کے علاوہ دوسرا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا، اور جو آگ تم نے میرے اندر لگائی ہے اس کا کیا کروں؟ پہلے یہ بتاؤ۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر کنگن میرے ہاتھ میں پہنا دیا۔ کہنے لگا، اسے منہ دکھائی کا تحفہ مت سمجھنا، اپنے لیے ہتھ کڑی سمجھنا، ساری زندگی میرے ساتھ یوں ہی بندھی رہو گی۔ پھر کہنے لگا، ویسے تو میں بہت کچھ کرنا چاہتا تھا، لیکن تم نے ابھی جو تھوڑی دیر پہلے ڈرامہ کریٹ کیا ہے نا، میرے سارے ابھرے جذبات پر اوس پڑ گیا ہے، اس لیے میرا بھی موڈ نہیں ہے۔ کیا یاد کرو گی؟ آج کی رات تمہیں بخش رہا ہوں، جاؤ چینج کرو اور صوفے پر جا کر سو جاؤ۔ اس کی بات سن کر میرے بہتے آنسو رکے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آج کی رات وہ مجھ سے بدلہ نہیں لے گا۔ مجھے تو لگا تھا بے حسی کا مظاہرہ دکھائے گا، لیکن اس نے مجھے کچھ نہیں کہا تھا۔ میں اسے حیرت سے تکنے لگی۔ کہنے لگا، اب یوں بے تابی سے مجھے دیکھو گی تو میرا ارادہ بدل بھی سکتا ہے۔ اگر تم اپنی خیریت چاہتی ہو تو جاؤ چینج کرو۔ میں فوراً سے اٹھ کر الماری کے پاس گئی، ایک سادہ سا جوڑا لیا اور چینج کرنے چلی گئی۔ جب واپس کمرے میں آئی تو وہ بیڈ پر لیٹ چکا تھا۔ میں صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ ابھی بھی آڑھا ترچھا بیڈ پر سویا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، میں فوراً سے نہا دھو کر تیار ہو کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ ناشتے میں ابھی وقت تھا، لیکن میں اپنی دادی کے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی، ان کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد ناشتہ لگ چکا تھا۔ جب میں ڈائننگ ٹیبل پر آئی تو تائی اماں کا موڈ بہت خراب تھا، بار بار اپنے آنسو صاف کر رہی تھیں۔ شاید انہیں اس بات کا دکھ تھا کہ ان کی بھتیجی بہو بن کے نہیں آئی۔ کچھ ہی دیر میں سبھی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئے۔ میرے بابا میرے سر پر پیار دینے لگے، کہنے لگے، بیٹا خوش تو ہو نا؟ میں نے کہا، جی بابا۔ کچھ ہی دیر بعد بڑی عجلت میں اسد ڈائننگ روم میں داخل ہوا۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھا، اپنی آستینوں کے بٹن بند کر رہا تھا۔ بال بھی گیلے تھے اور لگتا تھا کہ بس انگلیاں چلا کر انہیں سیدھا کیا گیا تھا۔ فوراً سے میری برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، مجھے بھی جگا دیتی تاکہ سکون سے تیار ہو جاتا، بڑی افراتفری میں آیا ہوں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے ایک نظر ناشتے کی طرف دیکھا، کہنے لگا، میں یہ سب نہیں کھاؤں گا۔ میری تائی اماں کہنے لگیں، کیا کھاؤ گے مجھے بتاؤ، میں سکینہ سے بنوا دیتی ہوں۔ کہنے لگا، سکینہ اماں سے کیوں بھائی، میں آج کے بعد صرف اپنی بیوی کے ہاتھ کا بنا ہوا ناشتہ کروں گا۔ مائرہ میرے لیے پراٹھا بنا کر لاؤ، ساتھ میں آملیٹ بھی، آج دیسی ناشتے کا موڈ ہے۔ یہ سن کر تائی کہنے لگی، ارے ابھی اس کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے، دیکھو یہ ہمارے ریت رواجوں کے خلاف ہے۔ دادی بھی کہنے لگی کہ ابھی مائرہ کسی کام کو ہاتھ نہیں لگائے گی۔ کہنے لگا، تو نہ لگائے، میرا کام تو کر سکتی ہے۔ مائرہ کیا تمہیں اعتراض ہے؟ مجھے اعتراض تھا، لیکن میں نے نہیں میں سر ہلا دیا۔ کہنے لگا، چلو جاؤ شاباش، میرے لیے پراٹھا اور آملیٹ بنا کر لاؤ۔
میں کچن میں چلی گئی۔ ایک انڈے کے آملیٹ میں میں نے 1.5 چمچ سرخ مرچ ڈالی۔ میں نے کہا اسے بہت شوق ہے نا میرے ہاتھ کا ناشتہ کرنے کا، ایسا مزہ چکھاؤں گی آئندہ ناشتہ کرنا بھول جائے گا۔ ہری مرچیں بھی میں نے 3-4 کاٹ کر ڈالیں۔ پراٹھا بنایا، آملیٹ بنایا، لا کر پلیٹ اس کے سامنے رکھ دی۔ کہنے لگا بہت شکریہ۔ میں ناشتہ کرنے لگی۔ اس نے پہلا نوالا لیا تو مجھے غصے سے دیکھنے لگا، لیکن بولا کچھ نہیں۔ میں اپنی ہنسی دبا رہی تھی، لیکن بہت مشکل ہو رہی تھی۔ مجھے یوں اپنی ہنسی دباتے دیکھ کر میرے پیر پر اپنا پیر رکھ دیا۔ میں نے فٹافٹ سے اپنا پیر پیچھے کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے پیر پر اپنا پیر دبا کر رکھتا، میں نے اپنا سینڈل والا پیر اس کے پاؤں کے اوپر رکھ دیا اور پوری قوت سے دبا دیا۔ ایک تو مرچوں والے آملیٹ نے اس کے چہرے کو سرخ کیا، اوپر سے میرے سینڈل نے اس کے پاؤں کو بے حال کیا، لیکن چپ چاپ بیٹھا رہا۔ میں نے چائے پی اور اٹھ کر ڈائننگ روم سے باہر جانے لگی، جب اسد کی بات پر میرے قدم وہیں جمے تھے۔ تایا ابا سے کہہ رہا تھا ابا ہم شام کو اسلام آباد کے لیے نکل جائیں گے، میں نے ٹکٹس بھی لے لی ہیں اور وہاں سے مری 15 دن کا ٹور میرے خیال سے کافی رہے گا۔ ابا کہنے لگے ٹھیک ہے، میں تو خود کہنے والا تھا کہ کہیں گھومنے پھرنے کے لیے نکل جاؤ، مائرہ کا بھی دل اچھا ہو جائے گا۔ میں نے بے ساختہ پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو اب وہ ہنس رہا تھا اور مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں اس کے ساتھ کہیں بھی ایسے ٹور پر جانا ہی نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں اپنے کمرے میں آ کر یہ سوچنے لگی کہ اب ایسا کون سا بہانہ بناؤں۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی جب اسد میرے کمرے میں داخل ہوا۔ کہنے لگا توبہ توبہ، کس چیز کا بدلہ لیا تھا تم نے مجھ سے؟ ابھی تک میرا منہ جل رہا ہے۔ میں نے کہا تمہیں میرے ہاتھ کا آملیٹ کھانے کا شوق تھا، مجھے تو ایسے ہی بنانا آتا ہے، آئندہ بھی کبھی دل چاہے تو مجھے بتا دینا۔ وہ چلتا ہوا میرے پاس آیا، مجھے بازو سے پکڑ کے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ کہنے لگا اتنی مرچیں کھانے کے بعد کچھ میٹھا کھانے کو جی چاہتا ہے، تیکھا تو تم نے کھلا دیا، اب میٹھے کا بھی انتظام کرو۔ میں اس کی بات سمجھ نہیں پائی تھی، لیکن اس کی نظروں کی وارفتگی سے گھبرا ضرور گئی تھی۔ میں نے کہا مجھے میٹھے میں کچھ بنانا نہیں آتا۔ وہ کہنے لگا تو پھر میٹھی میٹھی باتیں کر لو، اس سے بھی گزارا ہو سکتا ہے، اور ایک طریقہ اور بھی ہے لیکن شاید تمہیں پسند نہ آئے، کہو تو بتاؤں؟ اس کی بات سن کر میں نے اپنا ہاتھ اس سے چھڑوانا چاہا، لیکن وہ مجھے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ کچھ بھی گستاخی کرتا، میں نے کہا سلام اماں سائی، آپ یہاں؟ میں نے کمرے کے دروازے کی جانب دیکھ کر کہا۔ اسد کی دروازے کی جانب پشت تھی، اس نے فوراً سے مجھے چھوڑا اور برجستہ پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ دروازے پر کوئی نہیں تھا، لیکن میں تیزی سے کمرے کے دروازے تک پہنچ گئی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے۔ میں دروازہ کھول کر باہر جانے لگی تو کہنے لگا کب تک جان چھڑواؤ گی جانے من؟ رات کو تو یہیں آؤ گی نا میرے پاس؟ ویسے بھی تمہیں ہنی مون پر لے کر جا رہا ہوں، بچوں وہاں کیا کرو گی؟ میرے اور تمہارے علاوہ وہاں کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور تیزی سے نیچے اترنے لگی، لیکن عین اسی وقت میرے دماغ نے کام کرنا شروع کر دیا۔ میں نے اپنے دماغ کو چلایا اور اپنا پاؤں موڑ کر سیڑھیوں سے نیچے گر پڑی۔ میرے چلانے کی آواز سن کر سب سے پہلے اسد ہی میرے پاس بھاگتا ہوا پہنچا تھا۔ کہنے لگا سیڑھیوں سے کیسے گر گئی؟ آرام سے نہیں اتر سکتی تھی؟ کس چیز کی جلدی تھی تمہیں؟ میرے چلانے اور کراہنے کی آواز سن کر سبھی میرے پاس پہنچ گئے۔ میں اپنا پاؤں پکڑ کر رونے لگی۔ تھوڑی بہت موچ میرے پاؤں میں آ چکی تھی۔ دادی اماں، تائی اماں، ملازمین سب وہاں پہنچ گئے۔ بابا سائیں اور تایا ابا زمینوں پر گئے تھے۔ اسد ہی مجھے سہارا دیتے ہوئے دادی اماں کے کمرے میں لے گیا، کیونکہ انہی کا کمرہ قریب تھا۔ دادی اماں کے بیڈ پر مجھے بیٹھنے میں مدد کی، پھر ڈاکٹر کو کال کرنے لگا۔ میں روئے جا رہی تھی۔ درد تو مجھے ہو رہا تھا لیکن اتنا نہیں، بس واویلا میں زیادہ ہی مچا رہی تھی۔ میری دادی، تائی اماں، ملازمین سب میرے آگے پیچھے ہو گئے۔ کچھ دیر میں ہمارا فیملی ڈاکٹر بھی آ گیا۔ جیسے ہی میرے پاؤں پر ہاتھ رکھتا میں چلانے لگ جاتی کہ بہت درد ہو رہا ہے، بہت درد ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر کہنے لگا ہڈی کا مسئلہ تو نہیں ہے، شاید موچ آ گئی ہے۔ ڈاکٹر نے بینڈیج کر دی۔
شام کو بابا سائیں اور تایا جی واپس آئے تو بابا سائیں نے میرا پاؤں دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ کہنے لگے میں اسے شہر لے کر جاتا ہوں، اچھے سے ہسپتال میں دکھاتا ہوں۔ تایا ابا کہنے لگے یہ ڈاکٹر کا کام نہیں ہے، کسی جراح کو بلاتا ہوں، چھوٹی موٹی موچ ہے نکل جائے گی۔ کچھ ہی دیر میں جراح بھی آ گیا، اس نے میرے پاؤں کی موچ بھی نکال دی، لیکن اس وقت میری بڑی چیخیں نکلی تھیں۔ کہنے لگا 3 دن میں ٹھیک ہو جائے گی، چلنے پھرنے لگے گی۔ لیکن مجھے ٹھیک ہونا ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہو جاتی تو اس کمینے کے ساتھ مجھے ہنی مون پر جانا پڑتا، جہاں اسے کھلی چھٹی مل جاتی۔ میں نہیں چاہتی تھی، اسی لیے دادی اماں کے کمرے میں ہی ڈیرا جما کے بیٹھ گئی کہ مجھ سے اٹھا ہی نہیں جا رہا۔ اسد نے ٹکٹس واپس کروا دی، کہنے لگا جب مائرہ ٹھیک ہو جائے گی پھر چلے جائیں گے۔ 8 دن گزر گئے، میں دادی اماں کے کمرے میں ہی بیٹھی رہی، ہلکا ہلکا چلتی، لیکن اپنے کمرے میں نہیں جاتی تھی۔ جب بھی اسد مجھے کہتا کہ میں تمہیں آرام آرام سے اوپر لے کر جاتا ہوں، اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، تو میں بہانہ بنا دیتی کہ نہیں مجھ سے سیڑھیاں نہیں چڑھی جائیں گی۔ کھانا بھی دادی اماں کے کمرے میں ملازمہ مجھے دے کر جاتی تھی، لیکن اس بار کھانا اسد لے کر آیا تھا۔ دادی اماں باہر ڈائننگ روم میں جا چکی تھی، اس نے کھانے کی ٹرے میرے سامنے رکھی، خود بھی میرے سامنے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا یہ کیا اچھی مصیبت ہے، کب ٹھیک ہوگا تمہارا پاؤں؟ میں نے کہا کیوں؟ برداشت نہیں ہو رہا۔ میں مسکرانے لگی اور اپنی پلیٹ اٹھا کر دال چاول کھانے لگی۔ وہ کچھ دیر مجھے غور سے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا مجھے ایسے لگتا ہے دال میں کچھ کالا ہے۔ میں نے کہا کچھ نہیں مائی ڈیئر ہسبینڈ، پوری دال ہی کالی ہے۔ کہنے لگا میں پلیٹ میں چاول کے اوپر پڑی دال کی بات نہیں کر رہا، میں کچھ اور کہہ رہا ہوں۔ مجھے لگ رہا ہے تم نے ہنی مون پر نہ جانے کے لیے یہ سب ڈرامہ کیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں ہنستے ہوئے کہنے لگی کتنے سویٹ ہو نا تم، میرے دل کی بات فوراً سے جان جاتے ہو، یو آر دا بیسٹ ہسبینڈ۔ میری بات سن کر کہنے لگا تو تم میرے ساتھ یہ ڈرامے بازی کرو گی؟ میں نے کہا تم ہی سے سیکھا ہے۔ کہنے لگا کوئی بات نہیں، میری بلی مجھے میاؤں کرے گی تو پھر جو میں کروں گا وہ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ میں نے کہا فی الحال تو شاباش یہاں سے باہر جاؤ، کیونکہ 15 دن تک میرا پاؤں تو بالکل ٹھیک ہونے والا نہیں ہے۔ کہنے لگا اور اس کے بعد کیا کرو گی؟ 2 مہینے تو پاؤں کو لے کر نہیں بیٹھی رہو گی نا، آؤ گی تو میرے پاس ہی۔ میں نے کہا وہ بھی میں نے سوچ رکھا ہے، تم بس اپنی تنہائی انجوائے کرو۔ زبردستی نکاح کیا تھا نا تم نے مجھ سے، اب دیکھو تمہاری زندگی کو میں کیسے اجیرن بناتی ہوں۔ کہنے لگا اچھا تو یہ بات ہے، ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح، میں بھی تمہارے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جیت کس کی ہوتی ہے، تمہاری یا میری۔ میں نے کہا تم ہار چکے ہو، اچھا ہے کہ اپنی شکست قبول کر لو۔ 8 دن میں نے دادی اماں کے کمرے میں ہی گزارے، لیکن اب تو میری پٹی اتر چکی تھی۔ اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ اب کون سا نیا بہانہ بناؤں کہ نہ مجھے اسد کے ساتھ ہنی مون پر جانا پڑے اور نہ ہی اس کے کمرے میں۔ یہی سوچ رہی تھی کہ جب دادی اماں کے کمرے میں وہ آ گیا۔ دادی اماں سے کہنے لگا کہ اب تو ماہرہ کا پاؤں کافی بہتر ہو گیا ہے۔ دادی اماں کہنے لگی ہاں ہاں مجھے پتا ہے، تم یہ روز کے چکر کیوں کاٹ رہے ہو، ٹھیک ہے بھائی لے جاؤ اپنی بیگم کو۔ یہ سن کر اسد کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوئی، جلدی سے دادی اماں کے گلے لگ گیا، کہنے لگا بہت پیاری ہیں آپ کو کتنا خیال ہے اپنے پوتے کا، کتنی محبت ہے آپ کو مجھ سے۔ وہ کہنے لگی زیادہ پیار مت جتاؤ، سب جانتی ہوں، پچھلے چند دن سے تم چکر پہ چکر کاٹے جا رہے ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے جانے کے بارے میں سوچتا، میں فوراً سے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ دادی اماں کہنے لگی اب تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا سر بہت چکرا رہا ہے۔ یہ کہتے ہی میں اٹھی اور واش روم میں بھاگ گئی۔ اپنے حلق میں انگلیاں مار مار کر میں نے الٹی کی، باہر آئی تو بے حال ہو کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور کہا کہ میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، الٹی آ رہی ہے، چکر آ رہے ہیں۔ یہ سن کر دادی اماں کہنے لگی مجھے تو کچھ اور ہی لگ رہا ہے۔ اسد کہنے لگا کیا لگ رہا ہے؟ ایسے بدہضمی ہو گئی ہوگی، کمرے میں جائے گی تو بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ دادی اماں کہنے لگی نہیں نہیں،
تمہیں نہیں پتا، اپنی ماں کو بھیجو ذرا کمرے میں۔ اسد کمرے سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد تائی اماں آ گئی۔ دادی اماں کہنے لگی ایسا کرو، دائی کو بلاؤ، مجھے لگتا ہے تم دادی بننے والی ہو۔ یہ سن کر تائی اماں مسکرانے لگی۔ میں نے بھی جان بوجھ کر یہی شک ڈالا تھا۔ اسی شک کو ڈال کر اس نے میری رخصتی کی تھی، اسی لیے میں چاہتی تھی کہ اس سے دور رہنے کے بہانے اسی بہانے کو استعمال کرتی رہوں۔ کچھ دیر میں جب دائی آ گئی تو اب مجھے الگ کمرے میں جانا پڑا، لیکن میں نے اسے 5,000 کا نوٹ پکڑا دیا۔ میں نے کہا جو تمہیں کہہ رہی ہوں نا، بس باہر جا کے وہی کہنا ہے۔ وہ کہنے لگی لیکن بی بی صاحبہ، میں نے کہا منہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جو کہہ رہی ہوں وہی کہنا ہے تم نے۔ تم کہہ دینا کہ میں حاملہ ہوں۔ میری بات سن کر وہ حیران تھی، کہنے لگی لیکن اگر میرا بھانڈا پھوٹ گیا تو؟ میں نے کہا کچھ نہیں پھوٹے گا، 5,000 دیے ہیں نا تو بس، بلکہ ایسا کرو 5,000 اور لے لو۔ میں نے پرس میں سے 5,000 کا نوٹ نکالا اور اسے تھما دیا۔ 10,000 لے کر وہ بڑی خوش تھی۔ کچھ ہی دیر میں کمرے سے باہر نکلی اور کہنے لگی مبارک ہو، آپ کے گھر میں وارث آنے والا ہے۔ یہ سن کر سب لوگ خوش تھے، لیکن اسد مجھے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہا تھا اور میں نظریں جھکائے شرمانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ دائی کے جاتے ہی میرے تایا ابا نے ملازم سے کہہ کر 2 بکرے منگوائے کہ صدقہ کریں گے۔ پھر میرے سر سے کئی ہزار کے نوٹ وار کے ملازمین کو پکڑا دیے۔ اسد سے کہنے لگے جاؤ مٹھائی کے ٹوکرے تیار کرواؤ، پورے گاؤں میں مٹھائی بٹواؤں گا۔ وہ ابھی تک مجھے حیرت سے دیکھے جا رہا تھا۔ دائی دادی اماں کے کمرے میں جا چکی تھی۔ جو پٹی میں نے اسے پڑھائی تھی اس نے دادی اماں کو بھی جا کر سنا دی۔ خبر بھی کچھ ایسی تھی کہ سب لوگ میری آؤ بھگت کرنے لگے۔ میں پھر سے دادی اماں کے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ سارے گاؤں میں مٹھائی تقسیم کی گئی۔ رات کو اسد کمرے میں آیا۔ دادی اماں میرے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ کہنے لگا چلو آؤ تمہیں اوپر لے جاؤں، وہاں جا کے آرام کر لو۔ دادی اماں کہنے لگی ہرگز نہیں جائے گی وہ۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ وہ کہنے لگی احتیاط ہے اس کی۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ مجھ سے بھی احتیاط بتائی ہے، کھانے پینے کی چیزوں کی احتیاط بتائی ہوگی نا۔ وہ تو بے چین تھا کہ آخر یہ چکر کیا ہے۔ دادی اماں کہنے لگی تمہیں سے تو احتیاط بتائی ہے، تم خود سمجھو، بچے تو نہیں ہو۔ دائی نے کہا ہے کہ 1 مہینے اس کا شوہر اس کے قریب نہ آئے ورنہ بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ سن کر اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا اور اس کھلے منہ میں تائی اماں نے موتی چور کا لڈو ڈالا۔ کہنے لگی یہ کھاؤ، اب تو تم باپ بننے والے ہو۔ جن نظروں سے وہ مجھے دیکھ رہا تھا میں بمشکل اپنی مسکراہٹ دبا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ملازمہ نے آ کر یہ کہا کہ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگ گیا۔ دادی اماں کہنے لگی مائرہ کا کھانا تم کمرے میں ہی لے آؤ۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلی گئی۔ جیسے ہی وہ باہر گئی اسد نے دروازہ بند کر کے لاک کر دیا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا یہ کیا چکر ہے؟ میں نے کہا کیا چکر؟ وہی چکر ہے جو تم نے چلایا تھا۔ تم ہی تو کہہ رہے تھے کہ جلدی سے رخصتی کر دو، یہ نہ ہو کہ میں پریگننٹ ہو جاؤں، پھر ساری دنیا کے سامنے حویلی والے کیا جواب دیں گے؟ میری بات سن کے کہنے لگا اچھا سمجھ گیا میں نے کہا سمجھ گئے تو دروازہ کھولو ورنہ ملازمہ آ جائے گی اور جا کر دادی سائیں کو بتا دے گی کہ آپ کے پوتے نے دروازہ لاک کر رکھا ہے۔ اور پھر کمرے میں ملازمہ کے بجائے دادی سائیں آ گئی تو کیا جواب دو گے؟ دائی نے احتیاط بھی تو بتائی ہے نا۔ کہنے لگا ایسی کی تیسی دائی کی۔ پھر مجھ سے کہنے لگا بہت ہو چکا تمہارا ڈرامہ، شرافت سے کمرے میں آؤ، سمجھی نا؟ میں نے کہا سوری سویٹ ہارٹ، میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتی۔ کہنے لگا بے فکر رہو، تمہاری اس جھوٹی بات پر دیکھو میں کیسے سچ کی مہر لگاتا ہوں مائرہ بی بی۔ اسد جہانگیر کا وعدہ ہے تم سے، پورے 9 ماہ بعد تمہاری گود میں میرا بچہ ہوگا۔ اس بار وہ بہت غصے میں کہہ رہا تھا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھٹکا، باہر دادی اماں تھی۔ کہنے لگی اسد کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ دروازہ کیوں لاک کیا ہے؟ دروازہ کھولو۔ اسد کے تو دادی کی آواز سن کے ہوش اڑے تھے۔ شٹ! اس نے اپنی کلائی پر دوسرے ہاتھ سے مکہ مارتے ہوئے کہا۔ میں ہنسنے لگی۔ میں نے کہا جاؤ جاؤ دروازہ کھولو جا کے، اور دیکھو ذرا
میں کیسے تمہاری کمرے کے اندر انٹری بند کرواتی ہوں۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا میں اپنے جھوٹ موٹ کے آنسو صاف کرنے لگی۔ دادی نے پہلے اسد کو غصے سے دیکھا، پھر مجھے روتا دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا دادی آپ مجھے میرے کمرے میں جانے دیں، کیونکہ آپ کا پوتا اولاد نہیں چاہتا، کہتا ہے ابھی تو لائف انجوائے بھی نہیں کی اور تمہیں بچہ پیدا کرنے کی پڑ گئی ہے۔ اس بار اسد حیران نہیں ہوا تھا، کیونکہ جان چکا تھا کہ میرا ڈرامہ شروع ہو گیا ہے۔ دادی اماں نے اسد کو بہت ڈانٹا، کہنے لگی اب اگر تم مجھے اس کمرے کے آس پاس بھی نظر آئے تو دیکھنا جوتوں سے ماروں گی تمہیں۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ 15 دن کمرے میں بالکل بھی داخل نہیں ہوا۔ پھر تائی اماں کہنے لگی تیار ہو جاؤ، تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے۔ تمہارے ابا کا کہنا ہے کہ ہم گاؤں کی دائی سے کیس نہیں کروائیں گے، ڈاکٹر کو دکھائیں گے۔ اب میں تو جا نہیں سکتی تھی، لیکن مجبوراً مجھے جانا پڑا۔ تائی اماں تیار تھیں کہ وہ میرے ساتھ ہی جائیں گی، لیکن پھر ان کے بھائی کا فون آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ کہنے لگیں کہ تم ڈاکٹر کے پاس اکیلی چلی جاؤ، اگلی بار میں تمہیں لے کر چلی جاؤں گی۔ میں نے تو شکر کیا، ورنہ میرا تو سارا بھانڈا پھوٹ جاتا۔ میں نے سوچا کہ میں ڈاکٹر کو بھی پیسے دے کر اس سے اپنی بات منوا لوں گی۔ میں ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی نے ابھی 15 منٹ کی مسافت ہی طے کی تھی، جب سامنے اسد کی گاڑی کھڑی دیکھ کر ڈرائیور نے اپنی گاڑی روکی۔ اسد گاڑی سے نیچے اترا، ڈرائیور کو اپنی گاڑی کی چابی دی، کہا کہ اپنی بیوی کو میں ڈاکٹر کے پاس خود لے کر جاؤں گا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ میں نے کہا اسد مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ کہنے لگا ایسے کیسے نہیں جانا؟ ارے بھائی میرے بچے کی ماں بننے والی ہو، میں تمہارا خیال نہیں رکھوں گا تو اور کون رکھے گا؟ وہ تیز گاڑی چلا رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ اتنا اچھا تو ہے نہیں کہ سیدھا ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے۔ میں کچھ دیر تو چپ رہی، پھر اس سے پوچھنے لگی کہ وہ مجھے کہاں لے کے جا رہا ہے۔ کہنے لگا ہوٹل میں کمرہ بک کروایا ہے، وہاں لے کے جا رہا ہوں۔ آخر میرے وارث کا سوال ہے، اس کو دنیا میں لانے کا کوئی نہ کوئی انتظام تو کرنا ہے نا۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی میری بیوی کو جھوٹا کہے، اس لیے سچ کی ماں بنانا پڑے گا تمہیں۔ میں تھوڑا سا آگے ہو کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا میری بات سنو گے؟ کہنے لگا ہاں سنوں گا، بہت ساری باتیں سنوں گا تمہاری، اور اپنی بھی بہت ساری باتیں سناؤں گا۔ باتوں سے تو سلسلہ شروع ہوتا ہے اور پھر بڑھتے بڑھتے یہ کہہ کر وہ مسکرانے لگا۔ کہنے لگا ویسے میں نے آج تک تم جیسی لڑکی نہیں دیکھی، قسم سے حیران کر کے رکھ دیتی ہو، کبھی بھی کچھ بھی کہہ دیتی ہو، اتنے آئیڈیے تمہارے دماغ میں آتے کہاں سے ہیں؟ اف، میں تو گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایک ہنی مون کے ٹرپ کو ٹالنے کے لیے تم اتنے بڑے بڑے جھوٹ بول سکتی ہو۔ پتہ نہیں تعریف کر رہا تھا کہ طنز۔ پھر اس نے گاڑی جنگل کی طرف کر لی۔ کہنے لگا شہر کا شارٹ کٹ ہے، میں بالکل وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، 2 گھنٹے کے بجائے 1 گھنٹے میں شہر پہنچ جائیں گے۔ گاڑی اب گھنے جنگلوں کے بیچوں بیچ گزر رہی تھی، اور گاڑی کی اسپیڈ بھی اس لیے کم ہوئی تھی۔ اسد گاڑی آہستہ چلا رہا تھا کیونکہ جنگل کا راستہ کافی ناہموار تھا، اس لیے میں نے گاڑی کا دروازہ آہستہ سے کھولا اور نیچے کود گئی۔ گاڑی سے کودتے ہی میں کلابازیاں کھاتے ہوئے ایک درخت کی طرف جا کر رک گئی، کیونکہ گاڑی ابھی رکی نہیں تھی بلکہ آگے کی جانب چل رہی تھی۔ میں وہیں سے کھڑے ہو کر پیچھے کی جانب بھاگنے لگی۔ نہ تو میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، کافی دیر پیچھے کی جانب بھاگتی رہی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ جنگل کا راستہ وہ کسی بھول بھلائیوں کی طرح سے مجھے گھما کے رکھ دے گا۔ پتہ نہیں بھاگتے بھاگتے میں کہاں پہنچ گئی۔ اب مجھے پچھتاوا سا ہونے لگا۔ مجھے لگا تھا کہ سیدھا سیدھا راستہ ہے، یہاں سے سیدھا مین روڈ تک پہنچ جاؤں گی اور وہاں سے حویلی واپس چلی جاؤں گی، لیکن اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس سمت جاؤں۔ دوپہر سے اب شام ہو چکی تھی۔ میں جنگل میں بھٹکتی رہی اور اب تو میرا صبر بھی جواب دے گیا تھا۔ میں رونے لگی تھی، دل ہی دل میں یہ دعائیں کرنے لگی کہ اسد یہاں پہنچ جائے۔ مجھے وقت کا تو اندازہ نہیں تھا، لیکن اب اندھیرا چھانا شروع ہو گیا تھا۔ اب تو میری جان نکلنے لگی تھی۔
مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ موبائل بھی میرے پرس میں تھا اور میرا پرس گاڑی میں تھا۔ کافی اندھیرا چھا چکا تھا۔ مجھے کچھ دور آگ کے جلنے کی روشنی دکھائی دی۔ میں نے سوچا وہاں ضرور کوئی ہوگا جس نے آگ جلائی ہوئی ہے، مجھے مدد مانگنی چاہیے۔ میں ان کی طرف جانے لگی۔ میں نے دیکھا وہاں 3-4 نوجوان تھے جو آگ جلائے بیٹھے تھے۔ میں بے وقوفوں کی طرح ان سے مدد مانگنے ان کے پاس چلی گئی، لیکن جب بالکل ان کے قریب جا کر کھڑی ہوئی تو اس وقت میرے ہوش اڑے، کیونکہ وہاں پر شراب کی بوتلیں اور گلاس پڑے تھے اور وہ تینوں کے تینوں نشے میں چور تھے۔ جب میں نے شراب کی بوتلیں دیکھیں تو میں گھبرا گئی، لیکن وہ تینوں نوجوان مجھے دیکھ چکے تھے۔ تینوں ہی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگے کون ہو تم؟ میں نے کہا میں راستہ بھٹک گئی ہوں۔ انہوں نے جنگل میں خیمے بھی لگا رکھے تھے۔ کہنے لگے اچھا تو راستہ بھٹک گئی ہو؟ پھر کہنے لگے تم چاہتی ہو ہم تمہیں تمہارے گھر تک پہنچا دیں؟ میں تو یہاں آ کر پچھتا رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ ان میں سے ایک نوجوان میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا، اپنے دوستوں سے کہنے لگا آج کی رات تو یہ لڑکی ہماری رنگین بنا کے رکھ دے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ نوجوان مجھے پکڑتا، میں نے واپسی کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ تینوں میرے پیچھے بھاگنے لگے۔ میں زور زور سے بچاؤ بچاؤ چلانے لگی۔ ان تینوں میں سے ایک کے پاس پسٹل تھا۔ جتنا تیز میں بھاگ سکتی تھی بھاگ رہی تھی، اسد اسد پکار رہی تھی، لیکن مجھے اپنی رہائی کا کوئی بھی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اب تو میرے پاؤں شل ہونے لگے تھے جب مجھے اسد کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا مائرہ تم کدھر ہو؟ اس کی آواز کی جانب میں نے دوڑ لگا دی۔ اس کی آواز تھی یا کوئی توانائی۔ میں اچانک تیزی سے بھاگنے لگی، کہنے لگی اسد مجھے بچا لو۔ تبھی ہوائی فائرنگ کی آواز آئی۔ وہ تینوں مرد کہنے لگے لڑکی یہیں رک جاؤ۔ کہنے لگے کون ہے وہ مسٹر جو تمہیں بچانے آیا ہے؟ اسے بھون کے رکھ دیں گے۔ وہ بھی چلا کر کہہ رہا تھا۔ کچھ دیر میں مجھے سامنے اسد نظر آ گیا۔ میں بھاگ کر اسد کے ساتھ لگ گئی۔ میں نے کہا یہ 3 نوجوان میرے پیچھے لگ گئے۔ ان تینوں میں سے ایک کے پاس پسٹل ہے۔ اسد مجھے کہنے لگا دیکھو میرے پاس اس وقت کوئی بھی ہتھیار نہیں ہے، پسٹل بھی میری گاڑی میں ہے، تمہیں اس وقت میرا ساتھ دینا پڑے گا کیونکہ میں اکیلا تینوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر کہنے لگا زمین سے مٹی اٹھاؤ۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا لوزر اس وقت مطلب سمجھانے کا ٹائم نہیں ہے، میرے پاس زمین سے مٹی اٹھاؤ، جیسے ہی وہ قریب آئیں ان کی آنکھوں میں ڈال دینا۔ وہ خود بھی نیچے بیٹھ گیا اور میں نے بھی اپنی دونوں مٹھیوں میں مٹی پکڑ لی، کیونکہ وہ تینوں ہماری جانب بڑھ رہے تھے۔ ان کے پاس ٹارچ لائٹس بھی تھیں۔ جیسے ہی وہ قریب آئے ہم نے وہ مٹی ان کی آنکھوں میں ڈال دی اور پھر دوڑنے لگے۔ اسد نے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور ہم بھاگ رہے تھے۔ فائرنگ کی آواز مجھے سنائی دی۔ اسد کی رفتار بھی کم ہوئی، لیکن ایک دم وہ پھر تیزی سے بھاگنے لگا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا کچھ نہیں۔ میں نے کہا تمہیں گولی تو نہیں لگی؟ کہنے لگا نہیں، چلو یہاں سے۔ ہم لوگ کافی دور نکل آئے تھے، اب ہمارے پیچھے کوئی بھی نہیں آ رہا تھا، کسی کے قدموں کی چاپ بھی سنائی نہیں دے رہی تھی، وہ شاید ہم سے بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ پھر ہمیں لکڑی کا ایک ٹوٹا پھوٹا کمرہ نظر آیا۔ اسد مجھے وہاں لے گیا۔ اندر جا کر جب میں نے اس کا بازو دیکھا تو میری جان نکل گئی، کیونکہ پورا سرخ ہو چکا تھا۔ اس کے بازو سے خون نکلتا دیکھ کر میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ کہنے لگا گولی لگی ہے۔ یہ سن کر میری جان نکلی تھی۔ میں نے کہا تمہاری گاڑی کہاں ہے؟ ہم ابھی ہسپتال چلتے ہیں۔ کہنے لگا مجھے نہیں پتا گاڑی کہاں۔ پھر کہنے لگا اپنے دوپٹے کا کنارہ پھاڑو، یہاں سے باندھ دو۔ اس نے مجھے بازو کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے دوپٹے کا کنارہ پھاڑا اور جہاں گولی لگی تھی اس کے اوپر اور نیچے کی طرف باندھ دیا تاکہ زہر جسم میں نہ پھیلے۔ اسد کہنے لگا میری جیب میں لائٹر موجود ہے، جلدی سے لکڑی جلانے کی کوشش کرو۔ میں نے اس کی جیب سے لائٹر نکالا، پھر میں نے کچھ لکڑیاں اکٹھی کی اور آگ جلانے لگی۔ کچھ ہی دیر میں آگ جل گئی۔ اسد نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا چاقو نکالا جو بہت تیز دھار والا تھا۔ میں نے کہا اسد یہ تم کیا کرو گے؟ کہنے لگا سوال جواب نہیں کرو، جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ وہ کہنے لگا میری آستین پھاڑو۔ میں نے اس کی آستین پھاڑی تو اس کے بازو پر بہت گہرا زخم تھا،
خون بھی نکل رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کے تو میرا دل گھبرا کے رہ گیا، میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ وہ پسینے سے شرابور تھا، درد کو صبر سے برداشت کر رہا تھا۔ کہنے لگا یہ آگ میں رکھو اور گرم کر کے گولی نکالو۔ یہ سن کر میں کانپنے لگ گئی۔ میں نے کہا میں یہ نہیں کر سکتی۔ کہنے لگا میں مر جاؤں گا، کیا چاہتی ہو مر جاؤں میں؟ جلدی کرو یار، جلدی کرو، گولی میرے بازو سے نکالو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے وہ چاقو اس کی بازو کے اندر ڈالنا شروع کیا۔ اس کی چیخیں نکلی تھیں اور خون سے لگتے ہی وہ چاقو دھواں چھوڑنے لگا، لیکن مجھے وہ گولی سامنے ہی نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس گولی کو باہر کی طرف نکالنے کی کوشش کی، کچھ ہی دیر میں گولی نکل گئی۔ یہ دیکھ کر میں رونے لگی۔ کچھ دیر تو اسد نے آنکھیں بند کر کے لمبے لمبے سانس لیے، پھر کہنے لگا گاڑی سے کیوں اتری تھی؟ مجھے خود اسی بات کا افسوس تھا۔ اسد کہنے لگا اس لیے کہ میں تمہارے ساتھ کچھ کر نہ لوں۔ پھر کہنے لگا پاگل لڑکی، تمہیں اندازہ ہے تم کس مصیبت میں پھنسنے جا رہی تھی؟ میں نے کہا سوری اسد۔ میں دوپٹے کے کونے سے پھاڑ کر اس کی پٹی کرنے لگی تاکہ بہتا ہوا خون رک جائے۔ اس کے چہرے پر درد کے آثار صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اپنے ہاتھ سے میں نے اس کا پسینہ صاف کیا۔ مجھے دیکھ کے زبردستی مسکرانے لگا۔ کہنے لگا کیوں پریشان ہو رہی ہو، کیوں روئے جا رہی ہو؟ ابھی صبح تک تو میں تمہیں بہت برا لگتا تھا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بار بار اس کا زخم دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگا اب میری جان خطرے سے باہر ہے، ٹینشن مت لو، اب یہ زخم آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن رات یہیں گزارنی پڑے گی۔ صبح ہوگی تو پتہ چلے گا کہ میں نے گاڑی کہاں کھڑی کی ہے، اور تبھی گاڑی کے پاس پہنچ سکتا ہوں۔ کب سے تمہیں جنگل میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا ہوں۔ میں نے کہا میں نے تمہیں بہت بڑی مصیبت میں پھنسا دیا۔ کہنے لگا ہاں، پھنسا تو تم نے مجھے لیا تھا، پہلی نظر میں ہی تمہیں دیکھ کر میں اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ جب روشنی میرے کمرے میں آئی تو مجھے اس کا آنا اچھا نہیں لگا تھا۔ ویسے اس سے یہی کہہ رہا تھا کہ تمہیں سب کے ساتھ باہر بیٹھنا چاہیے، جیسے مائرہ باہر بیٹھی ہے، سب کزنز باہر بیٹھے ہیں، لیکن وہ میرے قریب ہونے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے ڈانٹتا، میں نے دروازے کے نیچے دیکھا تو مجھے لگا کہ باہر کوئی کھڑا ہے۔ سامنے تمہارا ہی کمرہ تھا، تو اس لیے میں سمجھ گیا کہ تم دروازے سے باہر کھڑی میری باتیں سن رہی ہو، اس لیے میں نے روشنی سے الٹی سیدھی باتیں کرنی شروع کر دی۔ پھر میں نے دیکھا کہ کھڑکی کھلی ہے اور تم مجھے جھانک جھانک کے دیکھ رہی ہو۔ روشنی ایک بولڈ قسم کی لڑکی تھی، مجھے لندن میں بھی واٹس ایپ فون کر کے پریشان کرتی رہتی تھی۔ وہ میری ماں کی پسند تھی لیکن میری نہیں۔ مجھے اپنی بچپن کی منگیتر ہی اچھی لگتی تھی، جو کہ بڑی ہو کے اور بھی زیادہ حسین ہو گئی تھی۔ تمہیں جلانے کے لیے میں اس کے قریب ہونے لگا۔ جیسے تم نے کھڑکی بند کی میں اس سے دور ہٹ گیا۔ میں نے کہا کہ ابھی جو کچھ میں نے کہا ہے اسے سنجیدگی سے مت لینا۔ وہ میں نے مائرہ کو جلانے کے لیے کہا تھا کیونکہ وہ ہمیں دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب صاف ہے، اچھا اب تم جاؤ، کوئی ہمیں دیکھے گا تو غلط مطلب لے لے گا۔ یہ کہہ کر میں نے اسے اپنے کمرے سے نکال دیا تھا، اور پھر میں تمہارے کمرے میں آیا۔ کمرے میں بالکل اندھیرا، واش روم کا دروازہ بند، لیکن آہٹوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ تم واش روم میں ہو، خوف کے مارے باہر نہیں آ رہی، اس لیے میں نے تمہیں بچپن کے واقعات یاد دلانے شروع کر دیے، تمہیں ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا، تم پر حق جتانے لگا۔ لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم شادی سے انکار کر دو گی، اس لیے مجبوراً مجھے تم سے نکاح کرنا پڑا۔ لیکن اس کے بعد تم مجھے حیران کرتی چلی گئی۔ مائرہ اگر مجھے تمہارے ساتھ زبردستی کرنی ہوتی تو نکاح کرتا ہی نہیں، اور نکاح کے بعد بہت بار میں تمہارے کمرے میں آ چکا تھا۔ مجھے کچھ بھی کرنا ہوتا تو میں کر گزرتا، میں صرف تمہیں ڈرانا چاہتا تھا، دیکھنا چاہتا تھا کہ بدلے میں تم کیا کرتی ہو۔ مجھے بہادر لڑکیاں بہت اچھی لگتی تھیں جو کہ ہار نہ مانے، اور تم بالکل ایسی ہی ہو۔ مجھ سے بچنے کے لیے تم پتہ نہیں کہاں کہاں سے کون کون سے منصوبے تیار کر لیتی تھیں۔ مجھے تمہاری محبت چاہیے تھی، اس لیے چاہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ تم میرے بارے میں سوچو۔ دیکھ لو، آج میری تکلیف پر تمہاری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، جانتی ہو کیوں؟ میں نے کچھ نہیں کہا، بس آنسو صاف کرنے لگی۔
کہنے لگا اس لیے کہ میں تمہارے دل میں موجود ہوں، مجھے بس یہی جاننا تھا۔ صبح کی روشنی ہلکی ہلکی پھیلنے لگی تھی، میرا دل بھی صاف شفاف ہو چکا تھا۔ ہم لوگ اس کمرے سے باہر آئے، اسد نے اپنا موبائل نکالا اور لوکیشن دیکھنے لگا۔ اسی لوکیشن کو دیکھتے ہوئے ہم اس جنگل سے باہر آ گئے جہاں ہماری گاڑی کھڑی تھی۔ مجھے گاڑی میں بٹھا کر وہ ہسپتال لے کر گیا، اپنی مرہم پٹی کروائی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ صحیح وقت پر گولی نکلنے کی وجہ سے وہ نقصان سے بچ گیا ہے، لیکن کچھ میڈیسن اور بینڈیج کا ڈاکٹر نے اسے کہا تھا۔ موبائل پر کئی کالز آ رہی تھیں۔ مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے گھر میں یہ کہا ہے کہ میری ڈاکٹر نے تمہیں آبزرویشن میں رکھا ہے۔ میں نے کہا اور جو تمہارے ساتھ ہو گیا اس کا کیا کہو گے؟ کہنے لگا گھر جا کے کہہ دیں گے کہ ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، گھر والوں کو اس لیے نہیں بتایا تھا تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ میں نے کہا اور وہ بچہ؟ یہ سن کر ہنسنے لگا، کہنے لگا کہہ دینا کہ ایکسیڈنٹ میں اس کا نقصان ہو گیا، کیونکہ اب میں مزید اپنا ہنی مون ٹرپ برباد نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی بات سن کر میرے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی، کیونکہ اس جھوٹ میں محبت مجھے بھی اس سے ہو گئی تھی۔ جی تو ناظرین، بس یہیں تک ٹھیک ہے کہانی، یا آپ اس کا پارٹ 4 بھی پڑھنا چاہتے ہیں؟ جتنے زیادہ کمنٹس آئیں گے اتنا ہی مجھے اندازہ ہوگا کہ آگے کی کہانی آپ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں یا بس کہانی یہیں تک ٹھیک ہے۔ اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔